اس دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی قوم گزری ہے جس نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر سیدھا اپنے رب سے جنگ مول لی تھی۔ یمن کے ویران صحرا میں ریت کے نیچے ایک ایسا راز دفن ہے جسے سائنس آج تک پوری طرح سمجھ نہیں سکی۔ یہاں وہ لوگ رہتے تھے جو انسان نہیں بلکہ چلتے پھرتے قلعے تھے۔ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ خدا بھی نعوذ باللہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر ایک رات ایسی انہونی ہوئی جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ بس ایک ایسی اندیکھی آفت ٹوٹ پڑی جس نے ان کے پہاڑ جیسے مضبوط قلعوں کو تنکوں کی طرح مسل کر رکھ دیا۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے زمین کی سب سے طاقتور قوم کو منٹوں میں غائب کر دیا؟ لیکن اس کہانی کا سب سے خوفناک حصہ بھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی تباہی سے ٹھیک پہلے قدرت نے انہیں آخری وارننگ دی تھی جسے انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، اور آج وہی نشانی خاموشی سے ہمارے دروازوں پر بھی دستک دے رہی ہے۔ وہ نشانی کیا تھی، اور کیا ہم بھی انجانے میں اسی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں جس نے انہیں مٹایا تھا؟ اس ویڈیو کے آخر تک یہ راز آپ کے سامنے کھل جائے گا، اور تب شاید آپ کو اپنی یہ مضبوط دیواریں بھی ریت کی طرح کمزور لگنے لگیں گی۔ یہ زمانہ طوفان نوح کے کچھ عرصہ بعد کا تھا، جب زمین دوبارہ آباد ہوئی تھی تو اللہ نے عاد کو صرف جسمانی طاقت نہیں دی تھی بلکہ انہیں زمین کا وارث بنایا تھا۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسَطٍ، اور تمہیں جسم میں پھیلاؤ عطا کیا۔ ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لائیں۔ یہ لوگ عام انسان نہیں تھے۔ روایات کے مطابق ان کے قد اتنے لمبے تھے کہ کھجور کے درخت ان کے سامنے بونے لگتے تھے۔ ان کے بازوؤں میں ایسی طاقت تھی کہ وہ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ یہ یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے علاقوں میں رہتے تھے، لیکن ان کی بادشاہت کا سکہ پوری دنیا پر چلتا تھا۔ انہوں نے وہ شہر تعمیر کیا جسے تاریخ ارم ذات العماد کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی 1000 ستونوں والا شہر۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ اس دور کا پیرس اور نیو یارک تھا۔ اس کے ستونوں پر ایسے جوہرات جڑے تھے جو رات کو ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر ایسے مضبوط ستون کھڑے کیے کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جائے۔ یہ محض عمارتیں نہیں تھیں بلکہ زمین پر ان کا اعلان خدائی تھا کہ ہمیں مٹانے والا کوئی نہیں۔ یہ محلات صرف رہائش کے لیے نہیں تھے بلکہ ان کی طاقت کا مظاہرہ تھے۔ ان کے پاس سونے کے ڈیر تھے، لہلہاتے باغ تھے اور میٹھے پانی کا ایسا نظام تھا کہ انہیں لگا انہوں نے فطرت کو قابو کر لیا ہے۔ یہ دنیا کی پہلی حقیقی سپر پاور تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ موت صرف کمزوروں کے لیے ہے۔ ان کا غرور اتنا بڑھ گیا کہ وہ خود کو زمین کا خدا سمجھنے لگے۔ ان لوگوں نے کمزوروں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا، اور پھر اپنی اسی طاقت کے نشے میں انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو ان کی بربادی کی پہلی اینٹ ثابت ہوا، من اشد منا قوتا، ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور؟ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کو للکار رہے ہیں۔ جب ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور زمین ان کے گناہوں سے بوجھل ہو گئی تو اللہ نے انہی کے درمیان سے انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو چنا۔ حضرت ہود نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، کوئی لشکر جمع نہیں کیا۔ انہوں نے صرف ان کی عقل کو جھنجھوڑا اور ان کے ضمیر پر دستک دی۔ محفل میں کہا، اے میری قوم، تم ان پتھروں کی پوجا کرتے ہو جو تم نے خود تراشے ہیں۔ تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار کیوں بناتے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں یہ جسم، یہ طاقت اور یہ حکومت دی۔ سرداروں نے کہہ کر لگایا، ان کی آنکھوں میں طاقت کا نشہ تھا۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمیں بیوقوف لگتے ہو۔ کیا ہم اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیں؟ اور کس کے لیے؟ اس خدا کے لیے جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک سردار نے آگے بڑھ کر کہا، دیکھو ہود، یہ باغات، یہ محلات، یہ نہریں، یہ سب ہماری محنت ہے۔ یہ ہمارے علم اور ہماری مہارت کا کمال ہے۔ اس میں تمہارے خدا کا کوئی دخل نہیں۔ ہود نے انتہائی شفقت سے سمجھایا، یہ سب آزمائش ہے، یہ ڈیل ہے۔ اگر تم نہ سدھرے تو تم قوم نوح کی طرح مٹا دیے جاؤ گے۔ تمہاری یہ مارتیں تمہیں نہیں بچائیں گی۔ یہ سن کر سردار غصے میں آ گئے اور ان کا لہجہ بدل گیا۔ وہ بولے، تم ہمیں ڈراتے ہو ہود؟ ہم قوم نوح کی طرح کمزور نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب۔ کہاں ہے وہ؟ ہم نے اپنے قلعے مضبوط کر لیے ہیں۔ ہم نے ہواؤں اور پانیوں کا رخ موڑ دیا ہے۔ ہمیں کوئی آندھی، کوئی بارش، کوئی زلزلہ نہیں مار سکتا۔ انہوں نے سیدھا چیلنج کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہود کا خدا نعوذ باللہ کمزور ہے اور ان کی تدبیر طاقتور۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے نظام اور طاقت پر بھروسہ کیا اور اللہ کی پکڑ کو بھول گئے۔ یہ ان کی آخری اور سب سے بڑی غلطی تھی۔ پہلے اللہ نے ان کا پانی روکا، قحط پڑ گیا، ان کے مشہور باغات پیلے پڑنے لگے، کنویں سوکھ گئے
वो बारिश के लिए तरसते रहे। फिर एक दिन आसमान पर एक काला गहरा बादल नमूदार हुआ और कौम आद खुशी से नाचने लगी, ढोल बजने लगे। वो चिल्लाए, देखो बादल आ गया, बारिश होने वाली है। हमारे देवता मान गए, लेकिन हूद जानते थे, वो अफसुर्दा थे। उन्होंने कहा, ये वो नहीं जो तुम समझते हो, ये वही अजाब है जिसे तुम जल्द लाने का मुतालबा कर रहे थे। अचानक फिजा का रुख बदल गया। एक ऐसी होलनाक आवाज गूंजी कि इनके होश उड़ गए। हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने पहले इनके खैमे उखाड़े। जानवर हवा में उड़ने लगे, फिर तनावर दरख्त जड़ों समेत निकल गए, और फिर वो देव हेकल इंसान भी तिनकों की तरह हवा में उड़ने लगे। ये सरसर थी, एक ऐसी ठंडी, जहरीली और तेज आवाज वाली हवा जो कानों के पर्दे फाड़ देती थी और हड्डियों के गोदे तक को जमा देती थी। अल्लाह का हुक्म आ गया, इस हवा को इन पर 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत रखा। सोचे इस मंजर को, आंख बंद करके महसूस करें 60 फीट के पहलवान जो पहाड़ों को तोड़ते थे, वो हवा में कटी हुई पतंगों की तरह उड़ रहे हैं। वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। वो अपने मजबूत महलों में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा महलों के आहनी दरवाजे तोड़ देती है। रेत इनके मुंह और नाक में घुसकर इनका दम घोट रही है। वो सुतून जिन पर इन्हें नाज था, वो इनके ऊपर गिर पड़े। कोई बाप अपने बेटे को नहीं बचा सका, कोई ताकत काम नहीं आई। पहली रात गुजरी, चीखें थी। दूसरी रात खौफ था। तीसरी रात उम्मीद खत्म हो गई। 7 रातों तक इनकी चीखें हवा के शोर में दबती रहीं। हवा इन्हें पकड़ती, ऊपर फिजा में ले जाती और फिर पूरी ताकत से सर के बल जमीन पर दे मारती। इनके सर तरबूज की तरह फट जाते। 8वें दिन जब सूरज निकला तो हवा थम चुकी थी, लेकिन वहां कोई जिंदा नहीं था। शहर कब्रिस्तान बन चुका था। कुरान इनका नक्शा खींचता है, वो ऐसे गिरे पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने। बाहर से दियो कामत, मगर अंदर से खाली, बेजान, बर्बाद। वो शोर, वो ताकत, वो तकब्बर, वो मैं, सब खामोश हो गया। सिर्फ रेत बाकी रह गई और रेत के नीचे दबी हड्डियां। अब जरा गौर करें, हमने वीडियो के शुरू में जिस निशानी और आखिरी वार्निंग की बात की थी, जानते हैं वो क्या थी? वो गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियां थी। आद पर अजाब आने से पहले बारिशें रुक गई थी, मौसम अचानक बदल गया था, गर्मी बढ़ गई थी, और जब बादल आए तो वो इसे रहमत समझे, हालांकि वो अजाब था। जरा आज अपनी दुनिया पर नजर डालें, क्या आज मौसम बेकाबू नहीं हो चुका? कहीं बेवक्त तूफान तो कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और कहीं खुश्क साली। ये सब क्या है? ये वही दस्तक है जो आद के दरवाजे पर दी गई थी, लेकिन हम भी इन्हीं की तरह मसरूफ हैं। हम भी कह रहे हैं ये तो बस क्लाइमेट चेंज है। आद के पास तौबा का वक्त था, उन्होंने ज़ाया कर दिया। हमारे पास भी शायद ये आखिरी वक्त चल रहा है। अल्लाह जब किसी को पकड़ता है तो उसे लश्करों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हवाओं को ही मौत का पैगाम बना देता है। फैसला आपके हाथ में है। क्या हम आद की तरह इबरत का निशान बनेंगे या सजदे में गिरकर अपने रब को मना लेंगे? आज हमारी फिजा पुरसुकून है, लेकिन याद रखें आद पर भी सुबह के वक्त सब ठीक था और शाम तक वो ख़त्म हो चुके थे। इससे पहले हम भी सिर्फ तारीख का एक बाब बनकर रह जाएं, अपने रब की तरफ पलटें। अगली वीडियो आप कौन से वाक़या पर देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।